اللہ اللہ۔ السلام علیکم، آداب خواتین و حضرات، IMM چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ قرآن پاک اور سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے آیا ہوں۔ اگر مجھے خلاف شرع دیکھو تو روک لینا، گریبان پکڑ لینا۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو یوم الحساب میں تمہارا گریبان پکڑوں گا۔ لوگ کہتے ہیں کیا ملا ہمیں امامنا مہدی موعود علیہ السلام سے؟ ہمیں ذکر خفی کا جو خزانہ ملا، جس کو اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے دفتروں میں بھی اس کا حساب نہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اس کا اجر میں خود دوں گا، وہ کتابوں میں بھی نہیں ملے گا۔ اور بھی انگنت خزانے ہمیں ملے صدقہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے طفیل سے۔ لوگ ہمیں تعداد میں کم ہیں یہ طنزاً کہتے ہیں۔ حق بات کہنے کے لیے تعداد کی ضرورت نہیں۔ جس کی مثال 313 وہ صحابہ کے فاقے، نہ لباس مکمل تھا، گرد و غبار میں چہرے، نہ ہتھیار تھے، اور وہاں دشمن ہر چیز سے لیس تھے، لیکن کامیابی 313 کی قدم چوم رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننا کیا ہوتا ہے؟ ہم نے حکم مانا، تحقیق کی اور مصدق ہوئے۔ یہاں لفظ تحقیق پر وزن بتایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تحقیق کرو، بعد تحقیق کے تصدیق کرنا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ جھوٹے بھی دعویٰ کریں گے، اسی لیے تحقیق کے لفظ پر وزن بتایا گیا، اور ہم نے تحقیق کی اور مصدق ہوئے۔ اور ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تمہیں بھی مصدق بنائے۔ اسی زمن میں میں کچھ واقعات دینی سنانا چاہوں گا کہ مرشد اور مرید کا رشتہ کیا ہوتا ہے۔ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ مرشد کا مرتبہ کیا ہوتا ہے اور مرید کس کو کہتے ہیں۔ یہ واقعہ ان ہستیوں کا ہے جن کے پاس رتبے، مال، طاقت بھی تھی، لیکن دل میں دین اسلام کا درد امڑ رہا تھا۔ ایک بادشاہ اپنے بیٹے کو دینی علم سکھانے کے لیے مرشد کے پاس بھیجا، اور وہ لڑکا 10 سال علم کے ساتھ ساتھ اس مرشد محترم کی خدمت میں بھی لگے رہا۔ اب یہاں نفس کو مارنے کی جو تربیت دی جاتی ہے وہ مرشدین سے جو ہمیں ملی، تو اس کے بارے میں غور و فکر موضوع ہے۔ ایک دن مرشد نے اس لڑکے سے کہا، لڑکا کون تھا؟ بادشاہ کا بیٹا تھا۔ کہنے لگے آج تم تمام نمازیوں کے لیے وضو کا پانی کنویں سے سیند کر وضو کروانا۔ کیا سکھایا جا رہا ہے بتے؟ جن کے پاس مال کا انبار، رتبے، خدمت گزار ہونے کے باوجود بھی مسجدوں کو آنے والے نمازیوں کے لیے پانی سیننے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ یہاں انسانیت بتائی جا رہی تھی، یہاں شیطان کو دور اور انسان کو بنایا جا رہا تھا۔ پھر دوسرے دن اسی لڑکے کو مرشد محترم نے کہنے لگے آج تم نمازیوں کے جوتے سیدھے رکھنا ہے۔ بتائیے، آدمی اگر کوئی ہلکا پھلکا کام کرنا چاہے تو اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے کہ میں نے کیا کیا، لیکن بادشاہ کا بیٹا ہونا، ایک دن کنویں سے پانی سیند کر ڈالنا اور دوسرے دن نمازیوں کے جوتے سیدھے کرنا، یہ کہنے کے لیے تو آسان ہے، یہ کرنا بہت مشکل کام ہے۔ لڑکا بغیر جھجک کے کام کر بھی رہا تھا۔ تیسرے دن اسی لڑکے کو مرشد محترم نے کہا، جو کنویں کی جو دیوار ہوتی ہے جو 2 قدم یا 3 قدم کی، اس پر آپ مرشد محترم نے اپنے پیروں پر کیچڑ لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس لڑکے کو کہنے لگے میرے پیر دھلوا دے۔ لڑکا کنویں سے پانی سینتا اور مرشد کے پیروں پر ڈال دیتا۔ جیسے لڑکا پیروں پر ڈال دیتا، پھر آپ کیچڑ میں جاتے، کیچڑ سے پھر پیر کر کے آگے پھر وہیں بیٹھ جاتے۔ تو پھر یہ معاملہ 3 مرتبہ چلتے رہا۔ وہاں بادشاہ وقت دور سے کھڑے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ پالکی سے اترا اور اپنے بیٹے کو تھپڑ مارا۔ بیٹا پوچھنے لگا آخر مجھے مارنے کی وجہ کیا ہے، بتا دیجئے، آخر ایسی کیا غلطی ہو گئی ہے؟ باپ کہنے لگا بدبخت،
تو صرف پانی ڈال رہا تھا، اگر تو اپنے ہاتھوں سے مرشد کے پاؤں کو کیچڑ صاف کر دیتا ہے تیرے لیے بہتر ہوتا، اس لیے میں نے تجھے تھپڑ مارا، اور تیرے مرشد تجھے نفس کو مارنے کا طریقہ سکھا رہے تھے اور تو 10 سال سے رہنے کے باوجود بھی سمجھ نہ سکا۔ بتائیے کیا کمی تھی ان لوگوں کے پاس؟ وہاں انسانیت بنائی جا رہی تھی، جن کے حکم سے غلاموں کا قطار مل سکتی تھی خدمت کرنے کے لیے، وہ خود جو ہے کنویں سے پانی سیننا، مرشد کے پیر دھلوانا وغیرہ کام کر رہے تھے۔ جن کے دل میں دین اور اللہ کے رسول کی محبت ہوگی، ان کے کارنامے بھی عجیب ہوتے ہیں۔ وہ اپنے رتبے اور مرتبوں کو نہیں دیکھتے۔ ایک بادشاہ پالکی میں بیٹھے جا رہا تھا، خانقاہ کے سامنے مریدین اپنے مرشد جس پر بیٹھتے ہیں، جس کو دری کہتے ہیں، جھٹک رہے تھے۔ جھٹکنے سے کیا ہے؟ جس میں سے دھول نکل آتی ہے۔ پالکی جو اٹھا رکھے تھے ان لوگوں نے رک گئے۔ بادشاہ نے پوچھا رکنے کی وجہ بتاؤ۔ انہوں نے بتایا کہ کہاں اللہ کے دوست رہتے ہیں اور ان کے مریدین اپنے مرشد جس دری پر بیٹھتے ہیں جھٹک رہے تھے، صاف کر رہے ہیں، اس لیے ہم نے پالکی رکا رکھی ہے۔ وقت کا بادشاہ یہ بات سننے کے بعد پالکی سے اترا، سیدھے ان لوگوں کے قریب جا کر کھڑے ہو گیا۔ وہ مریدین دری کو جھٹکنا بند کر دیے۔ تو بادشاہ نے کہا اے لوگو دری کو جھٹکنا شروع کر دو۔ تو انہوں نے جھٹکا۔ دھول بادشاہ کے بدن اور لباس پر لگ گئی، یہاں تک کہ بادشاہ پہچاننے کے قابل بھی نہیں رہا، اور ان لوگوں کا شکر ادا کر کے وہ بادشاہ وقت چلے گیا۔ کچھ دنوں کے بعد بادشاہ وقت کا انتقال ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد بادشاہ کے ایک دوست نے خواب میں دیکھا، تو دوست نے بادشاہ سے پوچھا اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ جواب میں اس نے کہا عبادتیں، روزے، سخاوت سب منہ پر مار دی گئی۔ پھر انہوں نے سوال کرنے والوں نے پوچھا میں نے تمہیں خوشحال دیکھ رہا ہوں، کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے معاف کر دیا کیونکہ میں نے ایک دن پالکی میں جا رہا تھا، وہاں اللہ کے دوست کی دری جھٹکی جا رہی تھی، میں نے اس دری کی دھول اپنے بدن اور لباس پر لگانے کی وجہ سے اللہ نے مجھے معاف کر دیا، ورنہ میرے اعمال ایسے ہرگز نہیں تھے۔ یہ کوئی چھوٹی ہستیاں نہیں تھی، وقت کا بادشاہ تھا۔ ذرا سوچیں یہ ہمارے لیے عبرت کا موضوع نہیں تو اور کیا ہے؟ آج ہم نے اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں گزار رہے ہیں، ہمیں بدلنا ہوگا، دوسرا راستہ ہرگز ہرگز نہیں ہے۔ وہ لوگ جن کی ساری زندگی تقوی و طہارت، عبادت، دین کی فکر، فاقے، ظلم، مصیبتیں سہنے کے باوجود بھی ان کو دنیا کی کوئی طاقت کمزور نہیں کر سکی، ان کے دلوں میں بزرگوں کی تعظیم، مرشدوں کی عزت کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ مرید ہیں، ان کے ماموں سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کے رشتے میں ماموں ہیں اور مرشد بھی۔ جب سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کا آخری وقت آ گیا تو اپنے بھانجے مرید جنید بغدادی کو بلایا اور کہنے لگے اے جنید، یہ میرا حکم ہے کہ میرے مرنے کے بعد مجھے شہر بغداد کے باہر دفنا دینا۔ یہ بات سننے کے بعد جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے۔ حکم مرشد تھا اور رونے کی کئی وجوہات بتائی گئی۔ رونا اس لیے آ رہا تھا کہ اب مرشد کا سایہ میرے سر سے دور ہو رہا ہے، رونا اس لیے بھی آ رہا تھا کہ رشتے میں ماموں ہیں، یہ شفقت بھی مجھ سے دور ہوتے جا رہی ہے، اور رونا اس لیے بھی آ رہا تھا کہ آخر بغداد سے باہر دفن ہونے کا کیوں میرے مرشد نے کہا۔ اپنے مرشد اور ماموں سے ادب و احترام سے روتے ہوئے التجا کرنے لگے اے مرشد محترم، آخر آپ کیوں بغداد شہر کے باہر دفن ہونا چاہتے ہیں؟ سری سختی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اے جنید، کیا تجھے معلوم نہیں شہر بغداد اللہ کے ولیوں کا شہر ہے اور میں گنہگار اس زمین پر دفن ہونے کے قابل ہرگز نہیں ہوں۔ بتائیے جن کو تقوی طہارت کے لیے یاد کہا جاتا وہ کہتے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں۔ یہ الفاظ سننے کے بعد اور مزید رونے لگے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ آپ نے خدمت میں تھا مرشد کی، کیا کیا نہیں دیکھا تھا، پھر اپنے آپ کو جو ہے نا مرشد گنہگار سمجھ رہے تھے۔ یہ واقعات ہمارے لیے عبرت کا موضوع ہے۔
آج اگر ہم اپنا محاسبہ کر لیں تو پتہ چلے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ یاد رکھنا وہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلتے تھے، ہم نے دنیا داری کو اپنایا، دین ہمارے گھروں میں نہیں۔ یہ معاملہ کب تک چلتے رہے گا؟ یاد رکھنا ایک ہی راستہ ہے توبہ کا اور بزرگان دین کی تعظیم و عمل کرنے کا۔ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ سادگی پسند، عبادتوں میں مشغول، مخلوق کی خدمت، یہ ان کا اپنا روزمرہ کا معمول ہوتا ہے۔ اسی زمن میں پیروں کے پیر سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلیمات پر غور فرمائیں۔ یہ آل رسول سے ہیں، تمام اولیاء کے سردار بھی ہیں، آپ جلالی ہیں۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے کرامات و تخوات، عبادت مشہور بھی ہیں اور ہمیں معلوم بھی ہیں۔ آپ کے ہاتھ پر بہت سے لوگ مسلمان ہوئے اور کامیاب و کامران بھی رہے۔ جب عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرتے، لوگ سسکیوں میں آ کر رونے لگتے اور بعض وہیں دم توڑ دیتے تھے۔ پیروں کے پیران پیر نے کہا، اے لوگو، جب تم اپنے مرشد کے پاس جاؤ تو خالی ہاتھ نہ جانا۔ یہاں لفظوں کو تول کر اور سمجھا کر بتایا جا رہا ہے، خالی ہاتھ نہ جانا۔ پھر اس کی مثال بتائی جا رہی ہے، کم سے کم مٹی کے ڈھیلے لے کر جانا۔ یہ آخری وسعت بتائی جا رہی ہے۔ خالی ہاتھ نہیں جانا، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کے ولی دین کی راہ میں ہیں، ان کو بھی انسانی ضروریات ہوتی ہیں اور ان کے ہاں مہمانوں کا آنا جانا رہتا ہے، اسی لیے خالی ہاتھ نہ جانے کو کہا۔ اب یہاں پھر کچھ بھی نہیں تو مٹی کے ڈھیلے لے جاؤ، یہ کیوں کہا گیا؟ یاد رکھنا، دھیان سے سنیں، آدمی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کم سے کم مٹی کے ڈھیلے لے جاؤ، اس لیے کہا۔ آپ کے پاس مریض پریشان لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، اگر وہاں پانی کی سہولت نہ ہو، ان مٹی کے ڈھولوں سے وہ مہمان ابدش کے لیے استعمال کر سکیں۔ کیا بتایا جا رہا ہے، کیا سکھایا جا رہا ہے، سنیں، ذرا سوچیں۔ اور ہم اپنے روزمرہ کی زندگی میں بے تحاشا خرچ کرتے ہیں، لیکن جب معاملہ اللہ اور اللہ والوں کا آتا ہے تو ہمارا دل حساب لگا لیتا ہے کہ کتنا دینا ہے اور کتنا نہیں۔ وہ ہستیاں تھیں جن کے نام بھی لینا ہمارے لیے باعث اجر ہے، وہ لوگ اپنا سب کچھ دین اسلام کے لیے لٹا دیا اور انہیں ہمیں قیامت تک یاد کرنا ہی ہوگا۔ یہ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں ان کے پاس ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ سے مانگ کر ہمیں دیتے ہیں۔ بیماروں کو شفا، بے اولاد کو اولاد، پریشان لوگوں کی پریشانیوں کو خوشحالی میں تبدیل کر کے وغیرہ وغیرہ۔ ان ہستیوں کو اللہ تعالیٰ کیا عطا کرتا ہے؟ اللہ کے ولی ایسے ہوتے ہیں، اگر ایک گھر سے یا کہیں سے نکلے راستے میں قبرستان پڑ گیا، لیکن ان کا ارادہ قبرستان جانے کا نہ تھا، صرف اس راستے سے گزرنا تھا، وہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے عذاب دینے والے فرشتوں سے، میرا دوست اس راستے سے گزرنے والا ہے، عذاب روک دیا جائے جب تک کہ وہ چلے نہ جائے۔ پھر یہی اللہ کے دوست اگر کسی قبرستان جاتے ہیں تو ان فرشتوں کو حکم ہوتا ہے باری تعالیٰ کا، میرا دوست آ رہا ہے، لہٰذا اتنے دن تک عذاب ہٹا دیا جائے گناہ گاروں پر سے۔ اور خاص الخاص اور اگر یہی اللہ کے دوست کسی قبرستان میں مدفون ہو جائے تو اللہ عذاب دینے والے فرشتوں کو حکم دیتا ہے، فرشتوں تم سب یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ میرا دوست یہاں آرام فرما ہے اور میں اس کے آرام کا خیال کرتے ہوئے تمام گناہ گاروں کو معاف کر دیا ہے۔ یہ مرشد کا مرتبہ و سال بتایا جا رہا ہے۔ یہ ہوتا ہے ان ہستیوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ و عطا۔ اب ذرا سوچیں، یہ جو اللہ کے دوست ہیں وہ کیا ہیں؟ ہم ان عظیم ہستیوں کی تعظیم ہی نہیں کرتے۔ اگر اللہ نے بدلہ لینا چاہا تو اس رب کے لیے کون سا مشکل کام ہے؟ وہ تو کن فیکون کا مالک ہے۔ ابھی اس واقعات سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم دائرہ اسلام میں رہ کر خود کو نیک بن کر دوسروں کو دین کی دعوت دینا ہی ہوگا۔ اسی زمن میں علماء کرام کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو نہ چھیڑنا، ان کو ہاتھ اٹھا کر بد دعا کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کے جو خاص الخاص بندے ہوتے ہیں ان کو چھیڑنا نہیں، اور وہ ہاتھ اٹھا کر بد دعا کرنے کی ضرورت بھی نہیں۔
وہ اللہ کے خاص الخاص ہوتے ہیں. اسی زمن میں بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ مجذوب تھے. ایک دن بغداد کے بازار میں بہلول دانا صبح کے وقت بوندا باندی ہو رہی تھی. حلوائی کی دکان کے سامنے سے گئے تو اس نے ایک پیالہ دودھ آپ کو پلوا دیا. کچھ آگے جا کر چلے، چند قدم جانے کے بعد ایک عاشق و معشوق موسم کا لطف اٹھا رہے تھے. بوندا باندی کا موسم ہے، لطف اٹھا رہے تھے. بہلول دانا بے سدھی سے چل رہے تھے، پاؤں میں کھڑاوے تھے، پیر پھسلا جس کی وجہ سے کچھ چیٹھے اس عورت کے لباس پر پڑے. اس کے معشوق کو غصہ آیا. اس کے معشوق نے بہلول دانا کو تھپڑ رسید کیا. بہلول دانا تھپڑ کھانے کے بعد 2 قدم آگے گئے اور آسمان کی طرف اپنا چہرہ کر کے کہتے ہیں، دودھ بھی تو ہی پلاتا ہے اور تھپڑ بھی تو ہی کھلاتا ہے. اس میں بدلہ لینے والے الفاظ کہیں بھی نہیں ہیں. یہ منظر لوگوں نے دیکھا. ابھی بہلول کچھ دور ہی گئے تھے کہ جو تھپڑ مارنے والا شخص تھا کسی غرض سے گھر کے چھت پر گیا اور سر کے بل زمین پر گر کر مر گیا. لوگوں نے بہلول کو مار کھاتے دیکھا اور اس کو گرتے دیکھا تو لوگوں کے دل میں خیال آیا کہ ضرور یہ فقیر کی بد دعا کی وجہ سے شخص کا انتقال، یہ مر گیا. بہلول دانا کو بازار سے پکڑ کر لایا گیا اور دائرہ بنا کر بہلول دانا کو باہر جانے سے، مطلب اس محفل سے ہٹنے کے لیے راستہ بند کر دیا گیا. بہلول نے کہا، مجھے اسے بد دعا دینے کی کوئی ضرورت نہیں. لوگوں نے چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا. لوگوں نے اصرار کیا ہے، بہلول اے تو بتاؤ یہ مرا کس طریقے سے ہے. بہلول دانا اپنا سر نیچے کر دیا اور کہنے لگے، سن لو، کچھ چھینٹے اس کے معشوقہ کے لباس پر پڑے. اس کے عاشق کو غصہ آیا، اس نے مجھے تھپڑ مارا. میرے معشوق کو غصہ آیا، اس نے کام تمام کر دیا. میں اس کو بد دعا مانگا ہی کہاں تھا، میں ہاتھ ہی نہیں اٹھایا کہ رب مجھے اس کا بدلہ چاہیے. اس کے عاشق کو غصہ آیا، میرے عاشق کو بھی غصہ آیا. یہ وہی لوگ ہیں جنہیں مانگنے کی ضرورت ہرگز نہیں، کیونکہ وہ رب کے خاص ہوتے ہیں. وہ رب خود ان کا بدلہ لے لیتا ہے. آج ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں کہ اذانیں تو ہم 5 وقت کی سن رہے ہیں، لیکن ہم نے ان کانوں کو کہہ دیا ہے کہ اس آواز کو اس کان سے داخل ہو کر اس کان سے نکل جانا چاہیے، اس کو دل میں نہیں اتارنا چاہیے. تو ہمیں سب معلوم ہے کہ ہم مسجدوں کو آباد کرنے والی لوگوں میں سے ہونا چاہیے تھا. ہم نے مسجدوں کی دوری اختیار کر لی. ابرہہ نے نعوذ باللہ کعبے کو مسمار کرنے آیا. آج بھی ہم کہتے ہیں کہ ابو جہل ظالم تھا، ابرہہ ظالم تھا فلاں. بتائیے ابرہہ کا ظلم یہی تھا کہ وہ کعبے کو مسمار کرنے آیا. ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر کہاں چلتے ہیں؟ بتائیے. اس کے لیے تو ابابیل بھیجا تھا اللہ تعالیٰ نے. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمانوں کے لیے کیا بھیجنا چاہیے تھا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم اس لیے ہم پر ہے کیونکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور مصدقین ہیں اس آل رسول کی. ہمیں آخرت کی فکر ہی نہیں. میں اپنے موضوع کو ختم کرنے سے پہلے 1-2 واقعات سنانا پسند کروں گا. رابعہ بصری تقوی و طہارت والی، جب ان کو لحد میں اتار دیا گیا، وہی 2 فرشتے آتے ہیں جو سوال کرنے کے لیے رکھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے. کیا ہوتا ہے؟ من ربک ما دینک. اور تیسرا سوال علماء لکھتے ہیں کہ تیسرے سوال میں جواب بھی چھپا ہوا رہتا ہے. پہلا سوال یہی تھا رابعہ بصری سے. جب لوگ لحد میں اتار کر چلے گئے تو سوال کرنے والوں نے پوچھا کہ بتاؤ من ربک، آپ کا رب کون ہے؟ تو رابعہ بصری نے ان آنے والے لوگوں سے پوچھا بتاؤ تم کون ہو، پہلے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو. تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے یہ پہلی عورت ہے جس نے ہم سے الٹا سوال کیا. تو پھر انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سوال کے لیے رکھا ہے، تو تم آئے کہاں سے؟ تو انہوں نے کہا ہم نے آسمانوں کا سفر کر کے آئے ہیں. اب سنیے رابعہ بصری کا جواب. کہنے لگی رابعہ بصری صرف زمین سے 4 قدم نیچے ہوئی اپنے رب کو کیسے بھول سکتی ہے، اور تم اتنا لمبا سفر کر کے یہ سوال مجھ سے پوچھنے آئے ہو. کیونکہ وہ جذب ہو چکے تھے بارگاہ خداوندی میں اور انہیں معلوم بھی تھا. یہی سوال بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے کیا گیا. وہی سوال من ربک ما دینک. تو انہوں نے کہا
اے لوگوں، بے یار و مددگار اس گڑھے میں پڑا ہوں، نہ چاہتے ہوئے بھی کہوں گا کہ میرا رب خدا ہے۔ پہلے یہ جا کر رب سے پوچھ لینا کہ وہ بایزید کو بندہ مانتا ہے کہ نہیں۔ بتائیے کیا تعلیمات تھے، ان کا علم کیا تھا، ان کا تقوی و طہارت کیا تھا۔ آج ہم نے مسجدوں سے دوری اختیار کر لی، قرآن پاک ہمارے گھروں میں مخمل میں لپیٹے ہوا، مصلوں پر دھول پڑی ہوئی ہے۔ یہ جو مصلی ہے، یہ ہمیں آنسو گرا کر اس پر سجدہ کرنے کے لیے، اللہ سے توبہ کرنے کے لیے رکھا گیا تھا۔ اور وہ قرآن پاک جسے اللہ نبیوں کے سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے پڑھنے کو کہا، ہم نے ہر وہ چیز باندھ کر رکھ دی جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے کرنے کے لیے کہا تھا، اور جن چیزوں کو سختی سے منع فرمایا تھا ہم کھلے عام وہی کرتے ہیں، باوجود اس کے ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے بتائیے؟ موت حق ہے، یہ زندگی جس طریقے سے بھی ہو عیش و آرام سے، مصیبتوں تکلیفوں سے گزر ہی جائے گی، لیکن یاد رکھنا اس خبر کے گڑھے کو جس میں ہمیں ڈال کر جائیں گے، انگوٹھے باندھ کر لے کر جائیں گے، وہاں کون کہہ سکتا ہے کہ زمین کے اوپر میری اولاد طاقتور ہے، مال والا ہوں، رشوت دے سکتا ہوں وغیرہ۔ وہاں تو بے یار و مددگار پڑے رہے گا، وہاں صرف اور صرف جو چیز زمین کے اوپر اچھے کام کر کے گیا تھا وہی رہے گی۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ خبر یا تو جنت کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، یا تو عذاب یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اب ہمیں سوچ لینا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل نہیں دیا بلکہ ہمیں عقل سلیم دیا، اور ہمیں ان مرشدین کے ساتھ رہ کر، ان سے جڑ کر ہمیں وہ راہ مستقیم پر چلنے کی کوشش کرنا چاہیے، ورنہ ہمیں معلوم ہی نہیں دین کیا ہے۔ اور ہم نے مسجدوں سے دوری اختیار کر لی، مرشدوں کی تعظیم سے ہم دور ہو گئے۔ بتائیے جب معاملہ کیسے بنے گا؟ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگیوں کو صرف کیا، اپنے مال جائیداد، اپنے خود سروں کو بدن سے الگ کر لیے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی قربانی نہیں مانگ رہا ہے، ہمیں صرف یہ کہہ رہا ہے کہ 5 وقت کی نماز، حرام حلال میں فرق محسوس کرو۔ ہم نے سب سے زیادہ اس دین اسلام کو نقصان پہنچانے والے ہیں، کافروں نے اس دین کو بہت کم نقصان پہنچایا۔ ہم نے نمازوں سے دور، دکھاوے کے مسلمان، ہمیں معلوم ہی نہیں شریعت کیا ہے حرام و حلال کا۔ اگر ہم نے ہماری اولادوں کو دنیا میں رہنے کا بہت عمدہ طریقے سے سلیقہ سکھایا، بتائیے ہم اپنی اولادوں کو خود جہنم کے گڑھے میں ڈال رہے ہیں، جس کی مثال میں بتاتے چلوں۔ وہاں کون مدد کرے گا اس گڑھے میں؟ مٹی ڈال کر آ جائیں گے، منو مٹی ڈال کر آئیں گے۔ اور ہم نے یہ تعلیمات بھی اپنے اولاد کو دے رکھا ہے، ابھی وہاں مردہ میلا بھی نہیں ہوا، ہم وراثت کے لیے ہاں درندوں جیسا سلوک کریں گے، کیونکہ ہم دنیا داری سکھا کر گئے ہیں، ہم دینداری ان کو نہیں سکھایا۔ تو میں ادباً تمام حاضرین مجلس سامعین نظام سے ادباً گزارش کرتا ہوں، یہ موقع ہے رب سے قریب ہونے کا، توبہ کرنے کا، مسجدوں کو آباد کرنے کا، اور دین کو گھروں سے لے آنے کا۔ یاد رکھنا جب تک ہم نے یہ کام نہیں کیا تو یاد رکھنا ہم گناہگار ہی رہیں گے، اور وہ خبر کا گڑھا جو ابھی میں نے ذکر کیا تھا کہ وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، ان کے لیے ہے جن کے دل میں دین کا درد ہے اور دین کے لیے محنت اٹھانے والوں کے لیے، یہ ہم جیسے لوگوں، گناہگار لوگوں کے لیے نہیں۔ جیسا کہ سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ میں نے سنایا، آپ کی ساری زندگی عبادت میں چلے گئی، باوجود اس کے کہتے ہیں اپنے بھانجے مرید سے، اے جنید میرے مرنے کے بعد مجھے شہر بغداد میں نہیں دفنانا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ شہر اللہ کے دوستوں کا شہر ہے، میں گناہ گار اس میں رہنے کے قابل نہیں۔ وہ لوگ تھے نیک ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو نیچا سمجھتے تھے، اسی لیے وہ کامیاب و کامران ہوئے۔ آج ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، باوجود اس کے ہم جنت نہیں، جنتی الفردوس کی طلب کرتے ہیں۔ یہ معاملہ ہرگز نہیں چلے گا۔ یاد رکھنا اللہ کے گھروں کو آباد کرنا، اپنے مرشدین کے ساتھ جڑے رہنا، یہی ایک طریقہ ہے، دوسرا کوئی اور طریقہ نہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اللہ